بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف کے واقعات۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس کے رویے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دے اور وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت و طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لیے پیدل سفر نکلے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام حضرت زین بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سردار سے ملاقات کی۔ تین سردار اب یلیل اور اس کے دو بھائی مسعود اور حبیب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدمعاش اور شریر لوگوں آپ کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ پگڑیاں کستے، ناز با جملے کہتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے، پتھر اپنے بدن پر لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ کی درد شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا تو بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا، چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ چلنے لگتے تو یہ ظلم پھر آپ پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسے اڑاتے۔ آخرکار آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ آپ کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے اپنے غلاموں کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھیجا۔ آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس اس پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور پیارا سا کمنٹ کرے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔